بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کا یہ مسلسل سفر دل کو سنبھالتا بھی ہے اور جگاتا بھی ہے۔ ہر پارہ انسان کو زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ اب تک ہم نے جو سمجھا وہ صرف علم نہیں، ایک اندرونی تبدیلی کا آغاز ہے، اور آج اسی تبدیلی کے تسلسل میں ہم داخل ہو رہے ہیں قرآن پاک کے 14ویں پارے میں۔ آئیے اپنے دل کو نرم کریں، اپنے ذہن کو کھولیں اور اس پیغام کو قبول کریں جو انسان کو سنبھالنے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ یہ پارہ انسان کو اپنی حقیقت، اپنی ذمہ داری اور اپنے انجام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی یاد دہانی کے ذریعے، کبھی مثالوں کے ذریعے انسان کو بیدار کیا جاتا ہے تاکہ وہ غفلت سے نکل کر شعور کی طرف آئے۔ آئیے اب اس پارے کے مرکزی پیغام کو سمجھتے ہیں۔ اس سورہ میں سورہ الحجر اور سورہ نحل اور دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورہ الحجر کا آغاز قرآن مجید کے ذکر سے ہوتا ہے کہ اس کی آیات نہایت روشن اور واضح ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر ہے کہ عنقریب وہ آئے گی۔ کافر اس دن اپنے مسلمان نہ ہونے پر حسرت کریں گے، لہٰذا ان کو ان کے حال میں مگن رہنے دو۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پھر کفار کے نبی پر بعض اعتراضات کا ذکر کیا گیا کہ آپ فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے اور آپ نعوذ باللہ مجنوں ہیں۔ اس کے بعد جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہر قوم نے اپنے نبی کا ایسے ہی مذاق اڑایا۔ ان کو کوئی بھی نشانی دکھائی جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ اگر آسمان میں بھی چڑھا دیا جائے تو اس کو بھی جادو کہیں گے۔ پھر تخلیق آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کے انکار و تکبر کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک انسانوں کو بہکانے کی مہلت لی ہوئی ہے۔ وہ ملعون ہے، لہٰذا جو اس کے دام میں آئے گا اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، مگر جو اللہ کے مخلص اور شکر گزار بندے ہیں ان پر شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا متقین کے لیے جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے سینے نفرتوں سے پاک کر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ غفور الرحیم تو ہے لیکن اس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم کے گھر فرشتوں کی آمد اور ان کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دینے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان فرشتوں کا قوم لوط کی طرف جانے کا ذکر ہے۔ فرشتے نوجوان لڑکوں کے روپ میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ ان کی قوم فرشتوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنے لگی۔ سیدنا لوط کو پریشان دیکھ کر فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی بے حیائی کے سبب ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، زمین کا اوپر کا حصہ نیچے گرا دیا گیا۔ پھر اختصار کے ساتھ قوم شعیب اور سمود کا ذکر آیا جو رسولوں کی تکذیب کے جرم میں سخت عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر مخاطب فرما کر در حقیقت امت کو آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو درگزر کی تلقین کی۔ نیز فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں۔ قرآن مجید بالخصوص سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی، پھر تسلی دی کہ ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نیز تسلی دی کہ ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ غم سے نمٹنے کے لیے رب کا ذکر، نماز اور آخری وقت تک عبادت سے کام لیں۔ گویا یہ تین چیزیں بتا دیں کہ جو بھی غم کا شکار ہو وہ یہ نسخہ اپنا لیں۔ اس کے بعد سورہ نحل آتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا کفار کو مخاطب کر کے ان کو عذاب اللہ کی آمد سے ڈرانے سے کی گئی۔ کہا گیا کہ اس کی جلدی نہ کرو، یہ آ ہی گیا ہے، یعنی اس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرما کر انسانوں کو خبردار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، انسان اور مویشی پیدا کیے جن میں انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے پھل اور سبزہ اگایا۔ نیز دن، رات، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا اور اسی لیے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو کیا پیدا کرنے والا اور عاجز برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، گنی بھی نہیں جا سکتی۔ وہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے، ظاہر و باطن سب جانتا ہے۔ وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ متکبرین کی صفت یہ بتائی گئی
کہ وہ قرآن کو پچھلوں کا افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے ساتھ ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ ان سے پچھلوں کو بھی اللہ نے ان کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ متقین جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو خیر کا سرچشمہ مانتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، جہاں فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے۔ اللہ نے ہر امت میں اپنا رسول اپنی عبادت کے پیغام کے ساتھ بھیجا، طاغوت کی پیروی سے بچنے کی ہدایت کی۔ کچھ ہدایت یافتہ ہوئے اور کچھ گمراہ، لہٰذا زمین میں پھر کر ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر کفار کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا، اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے جس طرح پہلے نبی بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، اسی طرح یہ قرآن بھی نازل کیا، لہٰذا اس میں غور و فکر کریں۔ پھر بتایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے آگے سربسجود ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے اور اسی سے ڈرے۔ اس کے بعد مشرکین کے بعض باطل تصورات کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ شرم کے مارے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے بس جہنم ہی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، جس میں بارش، چوپائے، کھجور اور انگور وغیرہ ہیں۔ نیز شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا گیا اور بتایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر مزید نعمتوں کا ذکر آیا کہ اللہ نے ہی پیدا کیا، رزق دیا، بیوی بچے دیے، پاکیزہ کھانا عطا کیا، آنکھیں، کان اور دل دیے تاکہ شکر کیا جائے، رہنے کے لیے گھر اور پہننے کے لیے لباس دیا۔ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ پھر مثالوں کے ذریعے واضح کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ پرندوں کی طرف بھی توجہ دلائی، کہا کہ یہ کافر اللہ کی نعمت کو پہچان کر انکار کرتے ہیں۔ پھر نبی کو تسلی دی کہ آپ کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجے جو روز قیامت اپنی امتوں پر گواہ بنیں گے، اسی طرح آپ بھی اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ تو عدل و احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتے ہیں، نیز عہد کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا۔ خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ جو انسان کے پاس ہے سب فانی ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جو مومن نیک عمل کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر ہے۔ پھر قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا کہ یہ قرآن روح القدس آپ کے پاس لاتے ہیں، کوئی بندہ بشر آپ کو نہیں سکھاتا۔ پھر ایک بستی کی تمثیل بیان کی جس کے کفر کے بدلے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس سے مقصود یہ تنبیہ تھی کہ اگر باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس کے بعد واضح کیا کہ اللہ نے مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کیا ہے۔ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال، حرام قرار دینا سخت گناہ ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ جو غلطی کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے تھے، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت اور اچھے طریقے سے بلانا چاہیے۔ اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی لو جتنا ظلم کیا گیا ہو، البتہ صبر و درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وہ متقین اور محسنین کے ساتھ ہیں۔ یوں قرآن پاک کے 14ویں پارے کی روشنی ہمارے دلوں تک پہنچی۔ یاد دہانی، بیداری اور ذمہ داری کا احساس ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن انسان کو صرف راستہ نہیں دکھاتا، وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ راستہ خود اختیار کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو شعور ہمیں نصیب ہوا ہے وہ ہمارے فیصلوں میں جھلکے اور ہمیں سچائی پر ثابت قدم رکھے۔ اور اب اس نورانی سفر کی اگلی منزل ہماری منتظر ہے۔ انشاءاللہ اگلی منزل ہے قرآن پاک کا 15واں پارہ۔ ملتے ہیں اسی سفر کی اگلی روشنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔